بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا 87 نمبر سبق ہے، اور مضمون جو شروع ہوا تھا النبوۃ المحمدیۃ صلی اللہ علیہ وسلم و آیاتها، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اس کی نشانیاں۔ تو آج اس کا ایک اور حصہ پیش خدمت ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ وکانت مکہ یحجها العرب من عہد ابراہیم علیہ السلام، عرب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے مکہ مکرمہ کا حج کیا کرتے تھے۔ فتجتمع فی الموسم قبائل العرب، چنانچہ موسم حج میں قبائل عرب جمع ہوتے۔ فیخرج الیہم یبلغهم الرسالہ ویدعوهم الی اللہ صابرا علی ما یلقاہ من تکذیب المکذب وجفاء الجافی واعراض المعرض۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا کر ان کو اپنی نبوت کا پیغام دیتے، نبوت کا پیغام پہنچاتے، اور ان کو اللہ کی طرف دعوت دیتے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکذیب کرنے والے کی تکذیب یعنی جھٹلانے والے کے جھٹلانے سے، بد اخلاق کی بدسلوکی اور اعراض کرنے والے کے اعراض سے جو بھی تکلیف ان تمام حالتوں میں پہنچتی تھی، صابراً علی، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر فرماتے تھے۔ الی ان اجتمع باہل یثرب وکانوا جیران الیہود، یہاں تک کہ اہل یثرب یعنی مدینہ منورہ والے جمع ہو گئے، اور وہ یہود کے پڑوس میں رہتے تھے۔ قد سمعوا اخبارہ منہم وعرفوہ، اور انہی سے انہوں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں سنی تھی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پہچان لیا۔ فلما دعاہم، پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، علموا انہ النبی المنتظر الذی تخبرہم بہ الیہود، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین کر لیا کہ یہی وہ نبی منتظر ہے جس کی خبر یہود دیتے تھے۔ وکانوا قد سمعوا من اخبارہ ما عرفوا بہ مکانتہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی خبریں سن رکھی تھی کہ جن کے مدد سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کو پہچان لیا انہوں نے۔ فإن امرہ کان قد انتشر وظہر فی بضع عشرۃ سنہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یعنی جو اللہ نے آپ کو نبی بنایا، تو اس کو 10 سے کچھ اوپر سال ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے یہ بات خوب پھیل چکی تھی، خوب شائع ہو چکی تھی۔ فآمنوا به وتابعوه على ہجرته وہجرت اصحابہ الى بلدهم وعلى الجہاد معه، تو اہل مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ہجرت کی اپنے شہر کی طرف کرنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنے پر بیعت کر لیا۔ فہاجر ہوا ومن اتبعہ الی المدینہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کیا۔ وبہا المہاجرون والانصار لیس فیہم من آمن برغبۃ دنیویۃ ولا برہبۃ الا قلیلا من الانصار، اور وہ اسی وجہ سے مہاجرین بنے، اور انصار میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو کسی دنیاوی رغبت کی وجہ سے یا کسی ڈر کی وجہ سے اسلام لائے ہو، الا
قلیلا من الانصار، مگر ہاں بعض انصار جو کہ خوف وغیرہ کی وجہ سے اسلام لائے تھے۔ جی یہاں پر یہ دو لفظ ہے، پہلا ہے جفا الجافی، جفا، یہ باب نصر سے اس کا مصدر جفا ان بھی آ سکتا ہے اور جفا اتن جفون وہ بھی آ سکتا ہے، دونوں طرح کے مصادر اس کے استعمال ہو سکتے ہیں۔ اگر اس کو ہم باب نصر سے جفا ان یہی لے لیں تو یہ بدسلوکی سے پیش آنے کے معنی میں آئے گا، اور اگر جفا اتن آ جائے یہی باب نصر سے تو پھر اس کا ایک جگہ نہ ٹھہرنے کے معنی میں یہ آئے گا، اور باب افعال سے اس کا مصدر اجفاء آتا ہے، تو باب افعال سے یہی اس کا مصدر اجفاء آئے گا، تکا دینے کے معنی میں۔ اگلا لفظ ہے جیران، جیران یہ پڑوسی کو کہا جاتا ہے، جار، اس کے بارے میں یہ آتا ہے۔ جی بڑھتے ہیں اپنے اگلے سلائیڈ کی طرف۔ اسلموا فی الظاہر ثم حسن اسلام بعضهم، یعنی جو انصار بظاہراً خوف یا ڈر کی وجہ سے اسلام لے آئے تھے، پھر ان میں سے بعض کا اسلام وہ بہتر ہو گیا۔ ثم اذن له فی الجہاد، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کی اجازت ملی۔ ثم امر به، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جہاد کو فرض کیا گیا۔ ولم يزل قائما بأمر الله على أكمل طريقة وأتمها من الصدق والعدل والوفاء، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم یعنی سچائی، عدل اور انصاف اور وفاداری چیزوں پر، جیسی چیزوں پر ہمیشہ اکمل اور اتم طریقے سے قائم رہے۔ لا يحفظ له كذبة واحدة ولا ظلم لأحد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی قسم کا کوئی جھوٹ محفوظ ہے اور نہ کسی پر ظلم کرنا۔ ولا غدر بأحد بل كان اصدق الناس، اور نہ کسی کے ساتھ اور نہ کسی کو دھوکہ دینا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ سچے، وأعدلهم وأوفاهم بالعهد مع اختلاف الأحوال عليه من حرب وسلم وأمن وخوف وغنى وفقر وقلة وكثرة وظهوره على العدو تارة وظهور العدو عليه تارة، سب سے زیادہ عدل والے، سب سے زیادہ وعدہ پورے کرنے والے تھے، باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف احوال آ رہے تھے، کبھی جنگ اور کبھی صلح میں، کبھی امن اور کبھی خوف میں، کبھی تونگری میں تو کبھی تنگ دستی میں، کبھی قلت میں تو کبھی کثرت میں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن کے اوپر غلبہ پانا اور کبھی دشمن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غلبہ پانا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اوپر دشمن کا غالب آنا۔ وهو على ذلك كله ملازم لأكمل الطرق وأتمها، ان سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامل و مکمل طریق سے وابستہ رہے تھے، حتى ظہرت الدعوة في جميع أرض العرب التي كانت مملوءة من عبادة الأوثان ومن أخبار الكهان، یہاں تک کہ دعوت اسلام تمام سرزمین عرب پر چھا گئی جو کہ بتوں کی عبادت سے اور کاہنوں کی خبر سے، وطاعت المخلوق فی الکفر بالخالق وسفک الدماء المحرمة وقطيعة الارحام لا يعرفون آخرة ولا معادا فصاروا اعلم اہل الارض۔ معادن تک ترجمہ کر لیتے ہیں، جو کہ مخلوق کی اطاعت کر کے خالق کے ساتھ کفر کرنے سے، قابل احترام خون بہانے سے، قطع رحمی سے بری ہوئی تھی،
لا يعرفون آخرتا ولا معادا، نہ وہ آخرت کو جانتے تھے اور نہ معاد کو. فصاروا اعلم اہل الارض وادینہم واعدلہم وافضلہم، تو وہ لوگ اس دعوت کے نتیجے میں تمام لوگوں پر یعنی روئے زمین پر جتنے بھی لوگ تھے تمام افراد سے زیادہ علم والے، تمام افراد سے زیادہ دیانتدار اور تمام افراد سے زیادہ عدل والے اور تمام افراد سے زیادہ فضیلت والے بن گئے. حتی ان النصارى لما رأوهم حين قدموا الشام قالوا ما كان الذين صحبوا المسيح بأفضل من هؤلاء، یہاں تک کہ جب یہ حضرات شام آئے اور نصرانیوں نے ان کو دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ لوگ ان لوگوں سے ہرگز افضل نہیں تھے. جی یہاں پر یہ 4 الفاظ ہے. پہلا اس میں سے الکہان، کوہان یہ کاہن کی جمع ہے. کاہن وہ شخص ہوتا ہے جو عیب کی خبروں کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں آپ کو عیب کی خبریں بتاؤں گا، اس کو کاہن کہا جاتا ہے. باب نصرہ اور فتح سے کہانتن، اور یہ باب تفاعل سے تکہنن، غیب کی باتیں بتلانے کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر باب کرمہ سے اس کو ہم لے کہانتن مصدر تو یہ پھر کاہن ہونے کو کہا جاتا ہے. وسفک الدماء، سفک، سفکا یسفک سفکن، یہ باب ضربہ سے یہاں پر استعمال ہوا ہے، بہانے کے معنی میں آتا ہے. خون بہانا دماء کی طرف جب ہو جائے تو خون بہانے کے معنی میں آتا ہے. اور السفکۃ، یہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جو مہمان کے سامنے کھانے سے پہلے دل بہلاوے کے طور پر یا بطور تلذذ وقت گزاری کے لیے وہ پیش کیا جائے، اسے کہا جاتا ہے. اگر باب انفعال سے اس کو لے تو باب انفعال سے اس کا مصدر انصفاقاً آئے گا، گرنے کے معنی میں، بہنے کے معنی میں. قطیعۃ الارحام، قطیعہ قطع سے ہے، قطع باب سمع سے قطعاً تو کے حرکت کے ساتھ جدا ہونے کے معنی میں یہ آتا ہے. یہاں پر باب فتح سے استعمال ہوا ہے قطعاً قطیعتاً، دونوں طرح کے مصدر اس کے آ سکتے ہیں. رشتہ داروں سے جدائی کرنا اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے، اور قطعتاً یہ چھوڑ دینے کے معنی میں بھی آتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور مصدر بھی یہ باب فتح سے استعمال ہو سکتا ہے، قطوعاً، یہ عبور کرنے کے معنی میں آئے گا. اور اگر قطع یقطع تقطیعاً باب تفعیل سے اس کو لے لے تو باب تفعیل سے لینے کے معنی میں یہ اس کا معنی آئے گا تقطیعاً کا ٹکڑے ٹکڑے کرنا. اور اقطع یقطع اقطاعاً باب افعال سے لاجواب ہونے کے معنی میں یہ آئے گا. آخری لفظ ہے معادن، معاد لوٹنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے. عود یہ یہاں پر باب نصرہ سے استعمال ہوا ہے. عودن، میعادن، معادن، عیادتن، مختلف مصادر اس کے استعمال ہوتے ہیں. عودن معادن یہ اعراض کے بعد واپس ہونے کے معنی میں آتا ہے، اور عیادتن یہ بیمار پرسی کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے. اور اگر تعویدن باب تفعیل سے اس کا لیا جائے مصدر تو یہ عادی بنانے کے معنی میں آتا ہے. جی بڑھتے ہیں اپنے آخری سلائیڈ کی طرف. وَهَذِهِ آثَارُ عِلْمِهِمْ وَعَمَلِهِمْ فِي الْأَرْضِ وَآثَارُ غَيْرِهِمْ يَعْرِفُ الْعُقَلَاءُ فَرْقُ مَا بَيْنَ أَمْرَيْنِ. زمین میں یہ ان کے اور ان کے غیر کے علم و عمل کے آثار ہیں، اور ان دونوں آثار میں باہمی فرق یہ اہل عقل خوب جانتے پہچانتے ہیں. وهو صلی اللہ علیہ وسلم مع ظہور امرہ وطاعت الخلق له وتقدیمهم له على الانفس
والأموال مات ولم يخلف درهما ولا دينارا ولا شاة ولا بعيرا إلا بغلته وسلاحه ودرعه مرهونة عند يهودي على 30 وسقا من شعير ابتاعها لأهله. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ تمام مخلوق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور اطاعت واجب ہو چکی تھی، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جان اور مال سے مقدم رکھتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دنیا سے پردہ فرمایا کہ پیچھے نہ کوئی درہم چھوڑا اور نہ کوئی دینار، نہ کوئی بکری اور نہ کوئی اونٹ، الا بغلتہ، مگر چھوڑا تو صرف ایک خچر و سلاحہ اور اسلحہ اور ایک ایسی زرہ جو کہ رہن میں رکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے پاس 30 وسق یہ تقریباً 60 صاع بنتے ہیں، من شعیر، جو کہ اپنے اہل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتاعها لأہلہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کے لیے خریدے تھے ان سے، ان سب کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ زرہ رہن رکھوائی تھی. وَكَانَ بِيَدِهِ عَقَارٌ يُنْفِقُ مِنْهُ عَلَىٰ أَهْلِهِ وَالْبَاقِي يَصْرِفُهُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ زمین تھی جس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کے ذریعے اپنے اہل خانہ کے خرچ وغیرہ میں صرف فرماتے تھے اور باقی مسلمانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں استعمال فرماتے تھے. فحکم بأنه لا یورث ولا یأخذ ورثته شیئا من ذلك، اور یہ فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ انبیاء وارث نہیں بنائے جاتے، اسی لیے ان چیزوں میں سے ورثہ کچھ نہ لے. وَهُوَ فِي كُلِّ وَقْتٍ يَظْهَرُ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ عَجَائِبِ الْآيَاتِ وَفُنُونِ الْكَرَامَاتِ مَا يَطُولُ وَصْفُهُ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ہر وقت عجیب و غریب نشانیاں اور کرامات ظاہر ہوتی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف کو مزید طول دیتی ہے. یہاں پر یہ ایک لفظ ہے جی وسق، یہ بعض حضرات کے نزدیک ایک اونٹ کا بوجھ، یعنی ایک اونٹ جتنا بوجھ وہ اٹھا سکتا ہے اس کے بقدر ہوتا ہے، یا اس کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع اوساق آتی ہے. وسقہ یہ باب نصارہ سے یہاں پر ضربہ سے یہاں پر استعمال ہوا ہے. وسق البعیر، اونٹ پر ایک وسق یہ لادنا اس کو کہا جاتا ہے. جی تو معزز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی تو اگلے درس کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.